بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ اس حوالے سے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ ترمذی کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کے اندر اور کئی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ محدثین نے اپنی کتب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نزا میں ہے وہ مجازن مردہ ہے، یعنی جس کے اوپر نزا کا وقت ہے، جو قریب الموت ہے، قریب المرگ ہے بندہ، ٹھیک ہے، نزا کے بالکل قریب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مجازن مردہ ہے، اور اسے کلمہ اسلام سکھانے کی حاجت کہ بحول اللہ تعالی خاتمہ اسی پاک کلمے پر ہو اور شیطان لعین کے بھلانے میں نہ آئے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور جو دفن ہو چکا، جو جس کے اوپر نزا کا وقت طاری ہے وہ مجازن مردہ ہے، اور جو دفن ہو چکا وہ حقیقتاً مردہ ہے، اور اسے بھی کلمہ پاک سکھانے کی حاجت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بعون تعالی جب آپ یاد ہو جائے اور شیطان رجیم کے بہکانے میں نہ آئے، اور بے شک اذان میں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ 3 جگہ موجود ہے، بلکہ اس کے تمام کلمات کس کے؟ اذان کے، بلکہ اس کے تمام کلمات جوابات نکیرین ہیں، نکیرین بتاتے ہیں۔ ان کے سوال 3 ہیں، من ربک، ما دینک، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو ان مد یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ وہ فرماتے ہیں جب اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اپنے مردوں کو یہ سکھاؤ، تو یہ مرنے سے پہلے نزع کے وقت میں مردوں کو اس کی تلقین کرنا یہ بھی حدیث مبارکہ ثابت ہو گیا۔ اور پھر جو حقیقتاً مردہ ہے، جو جس کی روح قبض ہو چکی، اب اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کی تلقین کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت۔ اور پھر فرماتے ہیں اذان جو ہم دیتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو کے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہم اذان دیتے ہیں، اس اذان دینے کا جو جواز ہے وہ بھی اسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اس کے اندر اذان کے اندر بدرجہ اولیٰ پایا جاتا ہے، اور اذان کی ابتدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آخر میں اللہ اکبر، اور پھر سوال ہوتا ہے من ربک کا جواب سکھائیں گے۔ ان کے سننے سے یاد آئے گا کہ اللہ اکبر کے سننے سے مردے کو من ربک کا جو فرشتے سوال کریں گے، نکیرین سوال کریں گے، اس کا جواب ان کو آ جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن اذان دینے والا یہ کہے گا تو پھر اس مردے کو
جو نکیرن سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ تو جب وہ سنے گا شہادہ ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اس کا جواب ذہن میں آ جائے گا، یاد آ جائے گا. اور پھر کہتے ہیں اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جواب یہ ہے ما دینو کا. ما دینو کی طرف یہ دونوں لفظ، یہ دونوں الفاظ ما دینو کی طرف اشارہ کریں گے کہ میرا دین وہ تھا جس میں نماز رکن ستون ہے. اور الصلاۃ عماد الدین، تو بعد دفن اذان دینا اس ارشاد کی تعمیل ہے، اس ارشاد کی تعمیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث صحیح متواترہ مذکورہ میں فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اس حدیث مبارکہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے مردوں کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دو تاکہ انہیں نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.